الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا وقال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وقال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم۔ الحمدللہ سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج 24واں سلسلہ نمبر ہے۔ سلسلہ نمبر 23 کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا اور معراج کا سفر چل رہا تھا، اور وہاں پر ذکر کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت معراج کے سفر کے لیے پہلے اسرا کا سفر کرا کے سیر کرا کے مسجد اقصیٰ تک آپ کو پہنچایا گیا براق کی سواری پر، پھر ادھر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صفیں لگی ہوئی اور تمام نبیوں کو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہاں سارے موجود ہیں۔ تو اس پر اختلاف کا ذکر چل رہا تھا کہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا بھائی کیسے نبیوں کو تمام اللہ نے وہاں حاضر کر دیا، تو بھائی یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اسی پر ہم تفصیلی بات کر رہے تھے۔ ہم نے ایک حدیث آپ کو بتلائی حرم اجساد الانبیاء علی الارض، کہ زمین پر تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چھونا بھی حرام ہے، چھو نہیں سکتے، اور نبیوں کے جسم کو چھیڑ نہیں سکتی قبر مٹی۔ پھر دوسرا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہری طور پر ان کی آنکھ سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے، اور وہ ایک ایسے عالم کے اندر ہیں کہ جدھر سے اللہ ان کو لا بھی سکتا ہے، عالم مثالی۔ اللہ کے لیے کسی انسان کو جگانا اٹھانا کوئی مشکل ہے مرنے کے بعد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب بنی اسرائیلیوں نے اور وہ وادی طی کے اندر اللہ نے سزا دی تھی 40 سال تک اسی کے اندر گھومتے رہیں گے، 6 لاکھ لوگ تھے، ان کی سزا یہ دن کو چلنا شروع کرتے تھے، رات ہو جاتی صبح دیکھتے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے جہاں سے چلے ہوتے تھے۔ تو اللہ نے بغیر کسی قید اور سلاخوں اور کسی فوج اور کسی پولیس کے بغیر اللہ نے ان کو لیے کیسے قید بنا دیا بغیر سلاخوں کے؟ تو اس وقت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا کہ ہارون علیہ السلام کا اس دوران انتقال ہو گیا، طبی طور پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کیا، کیونکہ ہارون ہماری بات سنتے تھے، ہماری بات مانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آ کر ہارون علیہ السلام کی قبر پر ایسے اپنا عصا مارا اور کہا بھئی اللہ کے حکم سے قم بإذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ۔ ہارون علیہ السلام کھڑے ہو گئے، سارے بنی اسرائیلی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں۔ خود ہارون علیہ السلام نے بتلایا کہ مجھے انہوں نے تھوڑی قتل کیا، میں تو خود طبی طور پہ انتقال ہوا ہے، میری موت کا وقت آ گیا تھا، میں اب سب کے چہرے اتر گئے۔
تو یہ ایک نبی دوسرے اپنے بھائی نبی کو زندہ کر سکتے ہیں، اللہ نہیں کر سکتے. تو کافی ہم نے اس میں دلائل کی باتیں کی. تو اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا دوران سفر اسرا کے بھی کہ اپنی قبر اطہر کے اندر نماز پڑھ لیں. پھر فرمائے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا بیت اللہ شریف میں اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں اور تکبیر کر رہے ہیں حج کے دوران، لبیک اللہم لبیک. اللہ دکھا رہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. مختلف ایسے واقعات ہیں جن سے یہ بات پتہ چلتا ہے. پھر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. دیکھیں تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور آپ ان کے ملنے میں کسی شک میں نہ پڑیں، بلکہ وہ حقیقی اور ظاہری ملاقات ہوگی. دیکھیں تو یہ ملنا ملاقات کرنا یہ اسرائی کی ملاقات کی طرف تو اشارہ ہے کہ ظاہری طور پہ آپ کو ملیں گے. اللہ کے لیے موت کے بعد بھی اٹھا کر لانا کوئی مشکل نہیں. اب سارا نظام عالم اس وقت کہتے ہیں رک گیا. جیسا کہ آپ کو ایک نبی کا واقعہ بتلایا حضرت یوشع علیہ السلام کا کہ جہاد کر رہے تھے اور اس دوران بڑی مشکلوں سے فتح کے قریب ہو گئے تو دیکھا سورج پیلا پڑنے لگا، نماز بھی قضا ہو جائے گی اور دن ختم ہو گیا. اگلا دن جو ہے ہفتے کا یوم السبت، اور یوم السبت کے دن جہاد کرنا منع ہے. تو ہماری جیت جو ہے ہو سکتا ہے شکست میں بدل جائے یا پھر جیت ہو ہی نہ پائے اور مشکل پڑ جائے، ہم کمزور ہو جائیں. اتنی محنت کریے سارا دن. اب سورج کو دیکھ کے کیا کہا کہ تو بھی اللہ کی خدا مخلوق ہے، میں بھی ہوں، تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہے میں بھی، تو بھائی رک جاؤ. وہ رک گیا. یہ ایک نبی کے اشارے پر وہ رک گیا. تو اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے کائنات کو کچھ دیر نہیں روک سکتے کیا؟ روک سکتے ہیں بالکل. تو اللہ نے روک دیا جیسے حضرت یوشع علیہ السلام. اب انہوں نے کہتے ہیں سورج وہیں کھڑا ہوا ہے، جہاد بھی پورا کر لیا، فتح بھی ہو گئی، پھر اسی طرح جو ہے نا نماز بھی ادا کر لی اور سورج وہیں کا وہیں روکا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے. اسی طرح اسرا اور معراج کی رات میں ایک فرشتہ ملک نے اذان دی. ملک ان فرشتے کو کہتے ہیں. اذان کیسے دی؟ بالکل یہی جو آج دی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وقال اللہ صدق عبدی. اللہ فرمانے لگے دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ میرا بندہ بالکل سچ بات کہہ رہا ہے، اس نے سچ بات کہی ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں. پھر جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا صدق عبدی لا معبود بحق سواک. کہ دیکھو میرا بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، میرے بندے نے سچ بات بولی، اللہ کے سوا کوئی معبود الہ نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ نے فرمایا صدق عبدی انا ارسلتہ وانا اصطفیتہ وانا تمنتہ. کیا مطلب؟ کہ دیکھو میرے بندے نے بالکل سچ بات فرمائی. اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میرے بندے سچ کہہ رہے ہیں یہ کہ میں نے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کری، میں نے ہی ان کو چنا اور میں نے ہی آپ کو امین بھی بنایا. ایک صحابی نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا کہ کس طریقے سے نماز کے لیے بلائے جائے، تو ایک صحابی نے جب خواب دیکھا تو آ کے بتلایا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا. کہا بتائیں سنائیں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ اکبر یہی الفاظ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں اسرا کے واقعے میں پہلے ہی یہ اذان سنا دی تھی. جب آپ نے سنا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں بالکل یہی الفاظ ٹھیک ہیں، درست ہیں، اسی کو اذان کے طور پہ بنا دیا جائے اور اسی سے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے. اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں اور سب کے دل میں کیا تفکر ہے، کیا سوچ ہے، کیا خیال ہے.
یہی ہے کہ اب منصب امامت کس کو حوالے کیا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا خیال چل رہا ہے کہ انا ابو البشر، کہ بھائی میں تو ساری بشریت انسانیت کا کون ہوں؟ والد ہوں، تو امامت کا منصب جو ہے نا اس کا حقدار تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں ہی ہونا چاہیے، مجھے ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا خیال کر رہے ہیں کہ انا اول رسول ارسل الی اہل الارض، کہ میں تو ساری دنیا کے لیے سب سے پہلا وہ ہوں جو پیغمبر بنایا گیا، پہلے پیغمبر ہیں، تو میرا زیادہ حق مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے یہ حق ملنا چاہیے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا خیال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کر اب وہ اعلان فرماتے ہیں کہ بھائی بالکل آپ سب اپنے اپنے خیالات اور گمان اور سوچ کے اعتبار سے بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، آپ سچے ہیں، کوئی آپ میں جھوٹا نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم کہ ما رأیت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے تو سارا زمانہ پھر لیا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین و آسمان، سارا گھوم پھر کے میں نے دیکھ لیا، لیکن خدا کی قسم مجھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان والا دوسرا کوئی ملا ہی نہیں۔ تو آپ کی شان کیا ہے؟ سب سے بلند و بالا، سب سے اونچی۔ تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَتَقَدَّمْ یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اے مصطفیٰ مجتبی چنے ہوئے، آپ آگے بڑھیں، آج آپ آ جائیں مصلی پر، آج منصب امامت آپ کے ذمے، اور دیکھیں کیسے اعلیٰ امام بنے کہ انبیاء مقتدی ہیں اور آپ ان کے امام ہیں۔ تو آج اماموں کا امام اور نبیوں کا امام، امام الانبیاء کا لقب وہ سچا ہو گیا کہ ثابت کر دیا وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب کبریا ٹھہرے، ایسے زبردست امام الانبیاء، کتنا بڑا منصب ہے۔ آپ غور کریں، امام الانبیاء والمرسلین، اور امام ہمیشہ اس کو بنایا جاتا ہے کہ جو علم میں افضل ہو، فضیلت اختیار کر جائے، جس کے پاس علم ہو زیادہ اس کو امام مقرر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ اصول بھی پتہ چل گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے بڑے علم والے ہیں، آپ جاننے والے ہیں، تبھی آپ نے فرمایا اعطیت علما اولین والآخرین، کہ اللہ نے مجھے پہلوں کا بھی علم عطا فرمایا اور بعد میں آنے والوں کا بھی علم عطا فرمایا، یعنی یہ قدیم اور جدید سارا علم آپ کے پاس۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی مسجد مبارک میں ایک دفعہ تھے، خطبہ دے رہے تھے، جلال میں آ گئے، اور آپ نے جلال میں آ کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج میرے لیے اللہ نے سب کچھ روشن کر دیا میرے سامنے، جو مجھ سے کچھ بھی پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لو، سوال کر لو۔ اب دیکھیں ایک صحابی نے بڑا ذاتی سوال کیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتا دیں کہ میرے والد کون ہے۔ دیکھیں ذاتی سوال ہے، پرسنل کوشچن، اور یہ سوال کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ لوگ نا ان کو طعنہ دیتے تھے کہ تمہیں تو، جیسے لوگ ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں نا، غلط لفظ استعمال کرتے ہیں، حرامی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، حرام کی اولاد کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تیرا باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کو طعنے ملتے۔ تو اب انہوں نے بولا کہ بات سچ آ جائے سامنے، کہ میرے والد کے نسب کے بارے میں صفائی ہو جائے اور یہ طعنہ آج کے بعد ختم ہو جائے۔ حضور تو خود فرما رہے کہ جس نے جو پوچھنا پوچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو کا اوکاشا، کہ آپ کے والد محترم کا نام ہے، تیرے والد تو اوکاشا ہیں۔ اب یہ صحابی ایک دم اس قدر خوش ہو گئے
مزے سے سرور میں آ گئے، کیونکہ یہ ان کے والد عکاشہ ہی تھے، یہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، انہی کو اپنا والد کہتے تھے، لوگ تانا دیتے تھے عجیب، تو اپنی بات کو نا دیکھیں کیسے صاف کرا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ خوش ہو گئے۔ پھر ایک دم جو ہے نا ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر میں، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے بھی سوال کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی بس بس ہو گیا، جس نے سوال کر لیا پہلے تو بتا دیا، بس اس وقت پوچھتے تم نے اتنا دیر کیوں کری، اتنا وقت کیوں لگایا۔ تو اب کیا بات چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وقت مکمل ہو گیا، اب سوال مزید نہیں کرو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثابت ہوتا ہے کہ آپ علم میں سب سے افضل بنائے گئے، آپ کو سب سے زیادہ علم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم عرج فیہ السماء، پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا، ایک ایسی سیڑھی لگا دی گئی جو بیت المقدس میں صخرہ کے اوپر اس کو لگایا گیا، اور اس کا تعلق آسمانوں سے تھا، اور اس کو اسی لیے معراج کہا جاتا ہے کہ اوپر کی جانب کو جانا۔ جیسے عربی میں کوئی شخص اگر پاؤں سے لنگڑا ہونا تو وہ اپنے پاؤں کو بعض دفعہ آپ نے دیکھو ایسے پکڑ کے اوپر کر کے پھر نیچے رکھتا ہے، پھر پچھلا پیر آگے رکھتا ہے، پھر اس کو اٹھا کے آگے رکھتا ہے، تو اس اٹھانے کو بھی آرج کہتے ہیں، اس کو نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آرج، یعنی کہ اٹھنے والا، اٹھانے والا۔ عروج سے یعنی کہ سیڑھی پر بھی ایک پاؤں آپ اوپر رکھتے ہیں، ایک نیچے رکھتے ہیں، ایک نیچے ہوتا ہے پاؤں، ایک دم تو دونوں پاؤں اگلی سیڑھی پہ نہیں جاتے ہیں نا۔ تو پہلے کے دور میں تو ان چیزوں کو خصوصاً اسراء اور معراج کے واقعے کو سمجھنا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ لوگ اتنی ترقی نہیں کر گئے تھے، سیڑھی بھی نہیں ہوتی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کیسے گئے ہوں گے، کیا انداز ہوگا۔ اب آپ اگر آج کے دور میں اس کا اندازہ کریں، 150 منزلہ عمارتیں ہیں اور لفٹیں لگی ہوئی ہیں 50، اور ایک لفٹ میں بس بیٹھو اور ادھر بٹن دباؤ تو کھٹ سے وہ آپ کو 1-1.5-1.25 منٹ کے اندر 150ویں منزل فلور پر لے کے پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو ہم انسانوں کی بنائی ہوئی لفٹ ہے نا، اور سیڑھیاں ہیں وہ آٹومیٹک چل رہی ہیں، تیزی سے آپ کو اوپر، اس کے اوپر آپ نے بس قدم رکھ دیا، اسٹیپ رکھ لیا، اور وہ اوپر لے کے پہنچ گئی آپ کو، نہ آپ چڑھے نہ ہلے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں چلے گئے ہوں گے؟ جیسے ہماری لفٹیں اتنی تیز پہنچا رہی ہیں، آج بھی سب سے اونچی عمارت جو آپ غور کریں گے نا، جس آرکیٹیکچر نے بنائی ہے، اس کا جو نام تھا وہ فضل الرحمان تھا، مسلمان ہے، ہر جگہ آپ کو مسلمان ملیں گے، یہ کام غیر مسلم کا ہے بھی نہیں۔ یہ دنیا کے بھی جو بڑے بڑے کام ہیں نا، دین کے تو ہیں ہی ہیں، لیکن دنیا کے بھی بڑے بڑے کام، ملیشیا جاپان میں کہتے ہیں ایسی بڑی انہوں نے بلڈنگ بنا رہے ہیں، لیکن اس کا بھی آرکیٹیکچر اصل کون ہے؟ مسلمان ہی ہے۔ یہ آپ غور کریں تو یہ شان، یہ فضیلت مسلمانوں کو جدید ترقی کی بھی حاصل ہے، وہ سب مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ یہ سب تحقیق آپ غور کریں نا، فلسفہ، یہ گھول گھول کر جو پلانے کے لیے یہ سارا تھیوریز جتنی بھی ہیں، محنتیں، یہ مسلمانوں کی ہیں، یہ بڑے بڑے سائنسدان۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تو اپنی اصل تعلیم اور علم جو ہے نا قرآن، اس کو ہم نے پس پش ڈالا۔ آج ہم قرآن کو صرف کس لیے استعمال کرتے ہیں بھائی؟ تعویذ گنڈوں کے لیے، گھول کر پلانے کے لیے، اور جی وہ دلہا دلہن ہے، یہ نیک بخت ہیں جی، ان کو قرآن کے نیچے سے گزارا جائے، جنہوں نے کبھی زندگی میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ یہ ابھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ دلہن کہتی ہے بھائی میرا وضو نہیں ہے، وضو کروں گی تو میرا میک اپ ضائع ہو جائے گا، 50,000 کا میک اپ۔ دلہا کہتے ہیں جی میں بھی نہیں کر سکتا، میں بھی فیشل کر کے آیا ہوں، اور جی میرا وضو نہیں ہے، آپ پکڑ لیں ہمارے اوپر سے گزار لیں۔ تو ایسوں کو تو قرآن خود لعنت کرتا ہے، یعنی کہ اتنی مبارک رات ہے آج زندگی کے اہم موڑ کی، اور وہیں سے قرآن کی لعنت سے اسٹارٹنگ ہو رہی ہے، اور تازہ تازہ ہو رہی ہے۔ قرآن کے امان میں دے دیا، ماں باپ کیا بول رہے ہیں، اور قرآن کے امان میں تو دے رہے تازہ تازہ، اسی وقت تازہ تازہ قرآن کے مخالف سارے کام ہوئے ہیں۔
آپ چلے جائیں جب شادی میں تو حال آپ کو خود نظر آ جائے گا. ابھی ہم نے خود بھی تھوڑا سا جھلکی دیکھی، لیکن میں تو اکثر دیکھتا ہوں نا، نکاح پڑھاتا ہوں تو ایسے خطرناک حالات ہیں نا. لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ جی قرآن کے امان میں میاں بیوی کو رخصت کر رہے ہیں جی ہم قرآن کے سائے کے اندر. یہ بے حرمتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دعوت دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، قرآن کے خلاف ہے. گانے باجے یہ سب قرآن کے خلاف. مخلوط محفلیں، مرد عورت آپس میں جوڑے، قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے مخالف ہے، اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے خلاف ہے. تازہ تازہ قرآن کی مخالفت کھلی ہو رہی ہے، اس بھری محفل کے اندر ہو رہی ہے. یعنی کہ اجتماعی گناہ کے انداز میں ہو رہی ہے. فحاشی اس کو کہا جاتا ہے. جو ویڈیو کشی ہو رہی ہے، تصویر کشی ہو رہی ہے، یہ بالکل مخالف ہے. ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک میں نے بڑے عالم سے سنی تھی یہ، کہ جیسے بعض لوگ قیامت کے روز ایسے ہوں گے نا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، ایسے ہی اکثریت ایسے بھی لوگوں کی ہوگی جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھی پھینکے جائیں گے. اور یہ روز محشر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے. ایک بہت بڑا پرندہ آئے گا اور اپنے پنجوں کے اندر ایسے دونوں پنجے مارے گا زمین پہ، اور لاکھوں لوگ اس کے ایک پنجے میں آ جائیں گے اور ان کو لے جا کے وہ جہنم میں پھینک دے گا. ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. وہ پھر دوبارہ آئے گا، پھر ایسے ہی پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا. وہ ایک دفعہ اس کے پنجے میں لاکھوں انسان آ جائیں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے آپ کو پتہ ہے؟ جو تصویر کھنچوانے والے لوگ ہیں، جو ویڈیو بنوانے والے لوگ ہیں، سیلفی کھینچنے والے لوگ. یا تصویر لی جا رہی تھی اور یہ بدھ بن کے کھڑے ہوئے تھے اور خوش ہو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے یا ان کو اچھا لگ رہا تھا، لیکن ان کو برا نہیں لگ رہا تھا. بس یہ بات ان کے اندر نہیں تھی کہ ان کو برا محسوس ہو رہا. یہ سارے وہ لوگ ہوں گے. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں سے تو 97-98% لوگ تو یہ گئے. ادھر تو ہر دوسرا بندہ تصویر کے پیچھے. وہ حرام بھی نہیں سمجھتے تصویر کو، الٹی باتیں کرتے ہیں. جی فلانے مولوی صاحب نے کہا ہے یہ ڈیجیٹل پکچر ہے، فلانے نے کہا ہے جی یہ سیو نہیں ہوتی، فلانے نے کہا ہے یہ میموری میں نہیں رہتی، یہ سامنے نہیں ہوتی، یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، یہ محفوظ نہیں ہوتی. میں یہ کہتا ہوں ان سب کو چھوڑ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے ہوں، فرض کر لو. آپ ان کو کیا دلیل دے سکو گے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو وہ پرانی والی جو تصویر ہوتی تھی ہاتھ سے بنتی تھی اس کو حرام کیا تھا نا، اس کو تو نہیں کیا تھا نا؟ آپ کہہ سکتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات؟ نہیں کہہ سکتے. بھائی ہماری تو جرت نہیں. اگر وہ کہہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہو جائیں، بول دیں. بہرحال تازہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے کھلم کھلا، ہزاروں چیزوں میں مکمل طور پہ. آج اس پاگل انسان نے جو پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے نا، کبھی اس نے اس سے پہلے ٹوپی بھی نہیں پہنی، آج پگڑی باندھ کے اس کی بے حرمتی کر رہا ہے. یہ اسے پگڑی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں وہ گھمایا ہوا ہے. یہ جہالت ہے ساری، یہ جاہل لوگ ہیں. کبھی اس نے ٹوپی نہیں پہنی زندگی میں، یہ آج اس کا مذاق بنا رہا ہے. یہ اللہ پوچھیں گے، اس کا سوال ہوگا یہ تم نے کیا میرے نبی کی سنتوں کے مذاق اڑائے بڑی محفلوں کے اندر، اور تم قرآن سر پہ رکھ کے امان چاہ رہے تھے. تمہاری شادی کا اسٹائل تم نے دیکھا، تم نے کیسے مذاق بنایا میرے نبی کی پگڑی کا، کیسے تمہاری عورت جو ہے وہ نبی کی عورتوں کے مخالف کیسے تصویریں کھنچوا رہی تھی. اس کو ہر فوٹوگرافر کوئی یہاں سے بازو سے پکڑ لے، کوئی یہاں پیٹ سے پکڑ لے، کوئی چھاتی سے، کوئی ایسے موڑ لے، کوئی ایسے توڑ لے، کوئی ایسے پیچھے سے پکڑ لے، کوئی کہہ رہے ادھر گھوم جاؤ، چہرہ ادھر کر لو، کبھی اس کو لٹا رہے. اب تو پتہ نہیں وہ بیڈ پر بھی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ. یہ حالت ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری بچی نا قرآن کے امن کے نیچے، قرآن کے امان کے نیچے نا سائے میں یہ اس کو ہم رخصت کریں گے. ایسی رخصتی پہ تو اللہ، اس کے فرشتے اور قرآن خود لعنت کر رہا ہوتا ہوگا.
آپ خود غور کریں، میں سچ بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا کڑوی ہے، غیروں کے لباس میں اور حرام کاریوں کے اندر اس بچی کو آج قرآن کے نیچے گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بڑی بے حرمتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے جی حرمت والی بیبی ہے۔ بھائی کیا تماشا ہے کہ اللہ کے قرآن کو مذاق بنا دیا۔ کیا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے نیچے رخصت ہوئی تھی؟ کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج قرآن کے نیچے، حالانکہ وہ تو اہل قرآن تھیں، جن کے لیے قرآن نے ان کی شان میں کلمات اور آیات ذکر فرمائی، ان کی پاکیزگیاں جس قرآن نے کھلم کھلا بیان کی، وہ قرآن کے تو اصل حقدار تو وہ ہوتی، وہ قرآن کے امان میں نیچے نہیں گزری۔ تو ان سے نعوذ باللہ ہماری بچیاں اور ہماری بیویاں اور ہماری عورتیں کیا بڑی ہو گئی ہیں؟ ان سے بھی لیول میں آگے نکل گئیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، المیہ کی بات ہے۔ قرآن اپنی جگہ ایک سایہ رحمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ کس اعتبار سے رحمت سایہ ہے؟ سایہ رحمت جس کو کہتے ہیں عمل کے اعتبار سے، عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ سب ڈرامہ چھوڑ دو، یہ جو بھی کرے نا اس کو آپ قرآن لیں، بولے بھائی بے حرمتی نہیں کرو، چھوڑو اس کو، یہ ڈرامہ نہیں کرو۔ اگر آپ نے قرآن اس کے سینے میں اتارا ہے، اس کی زندگی میں اترا ہوا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ ڈرامہ نہیں کریں، چھوڑیں اس کو۔ یہ قرآن کدھر ہے؟ بے وضو قرآن کو بھی پکڑا ہوا ہے، عجیب تماشا، ادھر گانا چل رہا ہے ڈسکو گانا، اور ادھر لائٹیں چل رہی ہیں، فل ڈسکو ماحول ہے، اور ادھر جی قرآن پاک رکھا ہوا ہے اس میں۔ یہ بے حرمتی نہیں ہے کیا؟ یہ عزت ہے قرآن کی۔ چلے میں نہیں کچھ کہتا، آپ بتا دیں اگر میں غلط کہتا ہوں تو۔ تب جب اس پر عمل کرا جائے گا تب اس قرآن کا حق ادا ہوگا، ورنہ یہی قرآن ہمارے خلاف کیا ہو جائے گا؟ حجت بن جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اس روز، قیامت کے روز، کہ یا اللہ میں قرآن آپ کا کلام، اس کی فریاد شروع ہو جائے گی کہ تیرے بندے جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اس قوم نے مجھ پر عمل ہی نہیں کیا، ان کا پھر سزا بھی سخت ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّ قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اگر ہم تھوڑا سوچ لینا تو حقیقت کیا ہے بھائی؟ کہ قرآن تو خود مخالف ہو جائے گا ہمارے۔ تو اس مخالفت سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عملی زندگی میں قرآن پہ عمل کیا جائے، نہ کہ نقلی زندگی میں قرآن کو ہم ہر چیز میں آگے لے کر آ جائیں۔ قسم اٹھانی ہے جی، حلف اٹھانا ہے جی، 1,000 روپے پہ جھوٹے وعدے، جھوٹی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ بتائیں، لائنیں لگی ہوئے لوگوں کی، یعنی کہ ایک سے ایک آگے بڑھنے کو تیار ہے کہ جی وہ صحیح قسم نہیں اٹھائے گا، میں صحیح اٹھاؤں گا، مجھے آپ بک کریں 1,000۔ ہاں بھائی 3 گواہ چاہیے، 3 بک کر لیے جی۔ یہ قرآن اس لیے رہ گیا۔ بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی ترقی مضمر ہے قرآن کے اندر۔ سب سے پہلے آپ غور کریں، مسلمان سائنسدان یہ آئیڈیاز دیے ہی مسلمان کو قرآن نے ہے، اور مسلمان نے یہ آئیڈیاز آگے بڑھائے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں انرجی، ایٹامک پاور اور جو طاقت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سب سے پہلے آئیڈیا کس نے دیا؟ قرآن نے تو دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کہ وہ کیا ہے؟ پرندہ آتا ہے، اس کی چونچ میں ایک ایٹم ہے، پتھر ہے، اوپر سے نیچے پھینکتا ہے۔ اب یہ وہی تو چل رہے ہیں سب ڈرون اور یہ سارا ڈرامہ جو ہے، یہ انگریز نے کہاں سے لیا ہے؟ اس کو تو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ تو مسلمانوں نے، وہ اصحاب فیل میں اللہ نے ثابت کر کے دکھایا۔ ساری قوموں نے پھر اس کو ریسرچ کری، ساری دنیا آج تک اسی ارسطو، ابن سینا اور انہی کے محتاج ہیں، انہی کے اصولوں پر، انہی کے قوانین پر چل رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے باوجود آپ خود دیکھ لیں ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے، پرانی عمارتیں، آج تک ان جیسی عمارتیں نہیں بنائی جا سکی۔ اہرام مصر کو لے لیں، تاج محل کو لے لیں، مسلمانوں کے بنائے ہوئے، آج تک ان جیسا ٹیکنالوجی، ساری مشینری، ہر چیز ہونے کے باوجود نہیں کر پا رہے۔ ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے،
آپ خود غور کر لیں، وہاں پہ ایسی ایسی عمارتیں وہ خود حیران ہوتے ہیں، حالانکہ بنائی ہوئی کس کی ہیں؟ مسلمانوں کے ہاتھوں کی بنائی، خود مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور کافروں کے سامنے اب شرمندگی سے ہاتھ باندھ کے ان کے ٹائی کوٹ پینٹ پہن کے اور احساس کمتری کا شکار ہو گئے، ان کے لباس اوڑھ لیے اور ان کے سامنے شرمندہ ہو کے کھڑے ہوئے کہ جی یہ بہت ایڈوانس لوگ ہیں۔ ارے بیوقوفو، یہ ایڈوانس نہیں ہے، انہوں نے یہ ساری ایڈوانس ترقی آپ ہی سے لی ہے، ان کی اپنی کوئی نہیں تھی، ان کی اپنی تھوڑی ہے، یہ کہیں سے نہیں ثابت کر سکتا۔ آج ہمارے بچوں سے پوچھو کسی بھی چیز کے متعلق کہ یہ کس کی ایجاد ہے، وہ بیوقوف ہیں، انگریز کا نام لیں گے، حالانکہ مسلمانوں کی ایجادات ہیں۔ ادھر آپ دسیوں چیزیں اگر گنوائیں نا، یہ اس کی بنیاد اصل مسلمانوں سے ہی ثابت ہوئی، مسلمانوں نے یہ دریافت کی ہیں چیزیں، ہماری تو انہوں نے کتابیں چرا لی، باقی جلا دیں، پانی میں بہا دیں، سیاہی پھیل گئی سمندروں میں، پوری سیاہی، پانی کالا ہو گیا، سارا سیاہ ہو گیا۔ ایسے ہندوستان کا میں عرض کر رہا تھا، بڑا ملک ہے لیکن کتنا متعصب ہے وہاں کا ماحول۔ ان کا ایٹم بم کس نے بنایا تھا؟ اس میں بڑا ہاتھ مسلمان کا ہے، کیا نام تھا؟ ڈاکٹر APJ عبد الکلام، اس نے ایٹم وہاں تیار کیا تھا، سب سے بڑا اٹامک پاور کے اندر اس کا ہاتھ ہے۔ ہندوستان جیسے ملک کے اندر ہندو آبادی ہے جہاں پر، لیکن متعصب ہے۔ آپ غور کریں تو یہ ہندوستان کرکٹ بھی جو ہے مسلمانوں کے بغیر جیت نہیں سکتا، آپ تھوڑا سا غور کر لیں، ان کے ٹیم میں بھی جو ہے نا وہ مسلمان ہوں گے تو یہ جیت سکتے ہیں، ورنہ یہ ان کے بغیر جیت بھی نہیں سکتے، ان کو آتا ہی کچھ نہیں، یہ ایسے مجبور ہیں۔ یہ جو ریسلنگ چلتی ہے، بعض لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں نا، کرکٹ دیکھتے ہیں بعض لوگ شوق سے، بعض لوگ ریسلنگ دیکھتے ہیں، لڑائی، یہ اصل میں مسلمانوں کی ایجاد ہے ساری۔ یہ لورا کشتی ہوتی تھی اصل، پرانے لوگ تو جانتے ہیں، اس کا نام بھی یہی ہوتا تھا، اور یہ اصلی ہوتی تھی، یہ 2 نمبر نہیں ہوتی تھی، یہ اب تو جو ہے وہ تو 2 نمبر ہے نا، اس میں تو ساری ملی بھگت ہے، اس میں تو کہتے ہیں صحیح انداز میں جو ہے نا مارتے بھی نہیں ایک دوسرے کو، نقلی طور پہ مارا جا رہا ہوتا، تو یہ لورا کشتی ہوتی تھی۔ یہ تو آپ جب اس کی تاریخ پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کا ایک بہت مشہور پہلوان تھا، حقانہ اس کا نام تھا، بہت طاقتور تھا، کہتے ہیں چمڑے کا مسلح نما نا ایسے بہت مضبوط یہ بچھاتا تھا، اور اس کے اوپر کھڑا ہو کے کہتا تھا 10 لوگوں سے کہ بھائی اگر تم نے مجھے کھینچ دیا نا، نیچے سے نکال دیا یہ، تو انعام ملے گا ساروں کو۔ وہ 10 لوگ کھینچتے تھے، کہتے ہیں وہ کھنچتا نہیں تھا، ایسا مضبوط تھا یہ انسان، پھٹ جاتا تھا، وہ ٹوٹ کے الگ ہو جاتا تھا، لیکن یہ اس پہ سے ہٹتا نہیں تھا، ہلتا نہیں تھا ذرا، ایسا طاقتور، حقانہ اس کا نام تھا۔ اس نے جو ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خود ایسا کہتے ہیں، میں تو جاہل آدمی ہوں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ واقعی مجھے کیا پتہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بھی کہ نہیں ہیں، لیکن میرا ایک امتحان یہ ہوگا کہ آپ مجھ سے جو ہے نا کشتی لڑیں، اگر تو دیکھیں آپ نے مجھے کشتی میں ہرا دیا نا تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا اور آپ پہ ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، اور اگر میں نے آپ کو ہرا دیا نا تو پھر سمجھ آ جائے گی مجھے کہ آپ جھوٹی بات کر، اس طرح کی بات اس نے کری تو واقعی ثابت ہو جائے۔ اب شان نبوت تو اس کا تقاضا نہیں کرتی تھی کہ کیونکہ نبی اس لیے تھوڑی آتا ہے کہ کشتیاں کرے، لڑائیاں کرے، فساد کرے، لیکن جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امت کا غم اس قدر تھا کہ آپ نے سوچا بھائی اگر اس سے لڑ کر اس کو ہرا کر یہ ایک شخص بھی اگر جہنم سے بچ جائے تو میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، تو آپ نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطالبہ قبول کر لیا، بھائی ٹھیک ہے آ جاؤ کشتی کر لو۔ اب اس نے کہا بھائی آپ کشتی تو کر رہے ہیں لیکن قمیص تو اتاریں، پہلے کرتا تو اتار لیں، تیاری تو کر لیں، یہ اس کو جو ہے لنگوٹ کو ذرا ٹائٹ تو کر لیں، کس تو لیں، ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے کشتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی میں اسی طرح ہی لڑوں گا، مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں جو تم کہہ رہے ہو، آ جاؤ ایسے ہی لڑنا ہے تو آ جاؤ۔ سامنے آیا،
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی سامنے آئے نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایسے پکڑو اور ادھر پھینک دیا، اٹھا کے دور پھینک دیا۔ اب یہ ایک دم حیران ہوا، جیسے ہی اس کو ہوش آیا حیران ہو کے کھڑا ہوا، اب پھر آیا، کہا کہ بھئی یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے، ایک موقع اور ملے مجھے، ایک موقع جو ہے نا اور دیں آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ٹھیک ہے آ جاؤ، ایک موقع اور دے دیا۔ یہ پھر جیسے قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو یوں پکڑا ادھر پھینک دیا دور۔ بس جیسے یہ ادھر گرا ہے تو کہتے کھڑے ہو کے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہنے لگا کہ مجھے طاقت سے کبھی کوئی نہیں پھینک سکتا، یہ آپ نے مجھے کسی معجزے سے ہی پھینکا ہے، اور معجزہ جو ہے نا نبی کے ہاتھ کے علاوہ کسی پہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا مجھے ثابت ہو گیا کہ آپ واقعی نبی ہیں، کیونکہ آپ نے تو مجھے بھی 2 ٹکڑے کر دیا، 2 دفعہ پھینک دیا نا اٹھا کے، جیسے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا آپ، تو آپ نے تو مجھے بھی 2 ٹکڑے کر دیا گویا۔ اب آپ اپنے آپ کو ہم بھی غور کریں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب مسلمانوں کے بغیر آپ کہیں بھی جائیں نا دیکھیں کامیابی نہیں ہے، کسی بھی ملک کے لوگ ہوں نا، آپ غور کریں مسلمان ان کو بڑھانے والے آگے مسلمان ہیں، اور دعویٰ یہ ہے ہندوستان کے اندر بھی نا کہ ظلم و ستم عام ہے، بستیوں کی بستیاں مسلمانوں کی جو ہے وہ جلا دینا اور ان کو جو ہے نا کاٹ دینا، اور عجیب انتشار پھیلا ہوا ہے ایک عرصے سے، حالانکہ ان کی حکومت ہے بھلے ظالموں کی ہے، ان کو تو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا دل جیت لیتے اتنے عرصے میں۔ آپ دیکھیں نا محمد بن قاسم تھوڑا عرصہ تو آیا، لیکن اس نے ایسا کام کیا، کہتے ہیں جب یہ واپس لوٹ رہا تھا تو لوگ دھاڑے مار کے رو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ واپس نہ جائے، تو اس نے کہا بھائی میرے امیر کا حکم ہے، میں تو دین پہ چلنے والا بندہ ہوں، سیدھا سادہ اسلام کو فالو کرتا ہوں، جب امیر کا حکم آ گیا تو میں جاؤں گا، جدھر حکم آئے گا ادھر جاؤں گا۔ واپس چلے گئے۔ آج بھی بہت سے علماء مبلغین کئی ایسے ممالک میں سفر کرتے ہیں جدھر لوگ بے تحاشا دین کے محتاج ہیں، جہالت ہے، بتوں کو اور درختوں کو اور کوئی جو ہے پتھروں کو پوج رہے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں ان کو صحیح دین سکھاتے ہیں، وہاں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی رو رہے ہوتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ان کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر پڑھیں نا تو ایسے رونے والے آپ کو بہت لوگ ملیں گے کہ جب وہ ظاہر ہے یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ جیسے اچھے لوگ پھر ہمیں ملے نہ ملیں، آپ سے ہم نے دین سیکھا، کتنا کچھ ہمیں حاصل ہو گیا، اب آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کے بھی اس طریقے کے معاملات ہیں، سوائے کہتے ہیں کہ جو ایک ان کے جو ہے نا مشہور وہ شدن قوم ہے، ایک تلت قوم ہے، لیکن یہ بھی جو ہے نا برہمن صرف ایسے ہیں جو تھوڑا ادھر ان سے خوش ہیں، ورنہ باقی سارے جو ہے نا ناراض۔ تو بہرحال اب ترقی کو دیکھا جائے تو مسلمان کے بغیر تو بھائی کہیں ترقی بھی نہیں ہے۔ اب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ انتظام بنایا آسمان پہ پہنچنے کا، یہ اللہ نے کیسا زبردست انداز سے بنایا، اس کی رفتار کیا ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اس پہ، اب وہ سیڑھی ہے لفٹ کی طرح، خود گویا ایک روحانی بٹن ہے، وہ ایسے دبا دیا جیسے لفٹ میں ہم بٹن دباتے ہیں، کیسی تیزی سے تو آسمانوں پر پہنچا دے گی وہ، انسانوں کی بنائی ہوئی تیزی سے لے جاتی ہے تو یہ نہیں چڑھا سکتے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم عرج فیہ الی السماء الدنیا، پھر جب ہم آسمانی دنیا کی طرف پہنچے تو وہاں پر دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ اب بعض لوگ اس سے تو ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں بھی اللہ نے دروازے بنائے، اور آج کل کے جو فلسفی ہیں نا جدید دور کے بھی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آسمانی حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف دھواں ہے، آنکھوں کا فضا کے اثرات ہیں، آسمان حقیقت میں موجود نہیں ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ دیکھا نہیں، دیکھو تو وہ جو 7 آسمان اللہ نے درجے بدرجے
طبقات کے طور پہ اللہ نے بنائے، 7 گنوائے بھی اللہ نے دیکھے بنائے۔ علماء فرماتے ہیں پہلا آسمان جو ہے یہ موجن وقفوفن سے بنا ہوا ہے، دوسرا آسمان مرمرتم بیضاء، تیسرا آسمان جو ہے وہ روحے سے بنایا گیا، اور چوتھا آسمان لوہار سے بنا، پانچواں آسمان اللہ نے فضہ یعنی چاندی سے بنایا، اور چھٹا سونے سے بنا یعنی ذہبن سے، اور ساتواں آسمان کہتے ہیں یاقوت اور عنبر سے بنایا گیا۔ دیکھیں حالانکہ یہ 7 آسمان ہیں اور 7 الگ الگ جن سے اللہ نے پیدا فرمائے، جبکہ زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن ساری کی ساری زمینیں ایک ہی جن سے اللہ نے بنائی، ایک ہی جنس کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی حکمت ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ قرآن میں دیکھیں گے نا تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین کے بھی 7 طبقات ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، لیکن قرآن میں جب بھی ذکر آتا ہے تو اللہ آپ غور کریں تو سماوات کا جمع لے کر آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں الگ الگ جنسوں سے بنے نا تو 7 آسمان، لیکن زمین کا جب ذکر ہوتا ہے تو ارض ہی کہتے ہیں، مفرد صیغہ سنگولر یوز ہوتا ہے، جمع نہیں لاتے، زمین کا مفرد ہی لاتے، کیونکہ جنس ایک ہی ہے، بھلے 7 زمینیں لیکن بنے ایک ہی مٹیریل سے، آسمان چونکہ 7 ہیں وہ بھی لیکن بنے ڈیفرنٹ مٹیریل سے، تو اللہ اس لیے پلورل جمع کا ورڈ لے کر آتے ہیں قرآن میں، سماوات کہتے ہیں، سماؤن زیادہ نہیں فرما، سماوات زیادہ استعمال کی کیونکہ ان کی جنس الگ ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں 7 سماوات طباقا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسا اونچا کیا، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا گویا، پھر اس میں دروازے بنائے، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ کس وقت کھولے؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو آسمان سے بھی اللہ نے پانی برسایا، اور اللہ کرتے ہیں ایسا، ٹھیک ہے نا، اللہ نے پانی کو زمین سے بھی نکالا، تندور سے بھی نکلا، آگ سے نکلنے لگ گیا، پہاڑوں سے نکلنے لگ گیا، نالیوں سے نظر آنے لگ گیا نکل رہا ہے پانی، آسمان سے پانی برسنے لگ گیا، ہر جگہ سے پانی نکل رہا، جہاں سے سوچ بھی نہیں جاتی نا، ہمارے یہاں جیسے گیس کی پائپ لائنوں سے بھی پانی آ جاتا ہے ماشاءاللہ، کبھی کبھی پائپ لائن میں پانی کے گیس بھی آ جاتی ہے، کچھ بھی جیسے یہاں ہو سکتا ہے نا ویسے ماشاءاللہ۔ تو پہاڑوں پر بھی اللہ نے رکھا، دیکھیں بغیر ٹینکیوں کے کتنا پانی اللہ نے جمع کر دیا، برف کے تودوں کی صورت میں، اس میں کوئی وائرس بھی نہیں جاتا، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جو چیز قریب چلی جائے تھوڑی دیر تو وہ خود ہی بیچاری جم جائے اور ختم ہو جائے، اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو ایک بھرپور نظام تو اللہ نے خود ہی پہاڑوں کا زبردست انداز میں بنایا اور ہمیں ثابت کرنے کے لیے بنایا۔ پھر اللہ اس پانی کو پگھلاتے ہیں تو کبھی بعض دفعہ زمین کے مختلف نالیوں سے وہ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا ہمیں کنووں کی شکل صورت میں نکالنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ وہ کیا ہوتا ہے زمین کے سطح پر ہی اللہ اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں، وہ نہروں اور سمندروں کی صورت اختیار کرتا ہے، لوگ اس کو ڈیموں کی شکل میں اور مختلف انداز سے اس کو جو ہے نا بند لگا کے بند کر کے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ کبھی اللہ اسی پانی کو آسمانوں کے اوپر لے جاتے ہیں، اللہ کے عرش بھی جو ہے نا وہ سمندر کے اوپر ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، بات آگے بھی آ رہی ہے، وہاں میں ذکر کر دوں گا۔ بادلوں میں اللہ اکٹھا کر دیتے ہیں، جیسے بادل آپ نے سنا نا پھٹ گئے، بادل ہی پھٹ گیا، یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تو اس میں بھی اللہ پانی کو بخارات کی شکل میں اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے فرمایا نا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اور دوسری جگہ فرمائے اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا ان بادلوں سے تم بارش برساتے ہو؟ بلکہ نہیں، اللہ برساتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ زمین کی کشش کا جی پارا تھا وہ گرم ہو گیا، بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا، تو اس وجہ سے جی بارش ہو جائے گی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جی گرمی بہت تیز ہو گئی ہے، تو جی ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بارش نہیں ہو سکتی، بعض دفعہ ایسا بھی سب ہوتا ہے بارش نہیں ہوتی۔
تو بھائی سچ بات کہنے کی یہ ہے کہ بھائی یہ سب بھی گرمی کس نے پیدا کری؟ یہ کشش بھی کون پیدا کرتا ہے؟ کشش کو کم بھی کون کرنے والا ہے؟ گرمی کو بھی ہلکا کرنے والے اللہ ہے. تو کان کو یہاں سے پکڑیں یا گھما کے پکڑ لیں. تو اندر سے پوچھا گیا، جب وہ دروازہ بند تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے نبی علیہ السلام کو پہنچے، دروازہ بند ہے. اب اندر سے پوچھا گیا بھائی من کون ہے، من ہوا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. مما کا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ کون ہے؟ معیہ محمد، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرمایا کہ اچھا کیا معراج کی دعوت جو ہے وہ مل گئی؟ معراج کی دعوت آ چکی ہے؟ فرشتہ جانتا ہے نا، تو پوچھ رہے. فرمایا ہاں مل گئی. تو فرمایا اچھا. دروازہ کھولا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی سیر کرنے لگے. پھر یہاں بڑے بڑے اشکالات یہ بھی کیے گئے کہ بھئی کیسے آسمان میں پہنچ گئے، کہ راستے میں آپ غور کریں کئی قرات آتے ہیں، کئی بڑے بڑے ایسے زمہریر جیسے قرات موجود ہیں کہ جہاں سے گزرنا امپاسبل ہے، ناممکن ہے. ایسے بڑے بڑے قرات کو کیسے عبور کر لیا؟ اللہ کے بندے بھائی غور کریں تو اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے بھی معجزات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے نا، اللہ نے اپنی آمد سے پہلے، یعنی اللہ نے اپنے سامنے آ جانے سے پہلے ان تمام معجزات کی مثالیں اس دنیا میں کائنات میں دکھائی ہیں، پیش کی ہیں، تاکہ کل کو قیامت میں لوگ یہ کھڑے ہو کے نہ کہہ سکیں کہ اللہ آپ نے جو فلانا معجزہ فلانے نبی کو دیا تھا ہم نے تو نہیں دیکھا، ہماری تو عقل بھی نہیں مانتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کر کے ثبوت ثابت کر کے دلیل حجت مکمل کر کے دکھا دیا پہلے کہ دیکھو سب کچھ ہو سکتا ہے میرے بندو. اگر تم صواریخ مفروض فضائی کی چند مشینیں بنا کر چاند تک پہنچ سکتے ہو، تم جیسے لوگ پہنچ جاتے نہیں بھی پہنچ جاتے ہیں. بولتے ہیں نا ہم چاند پہ پہنچ گئے، زمینیں بھی بیچ رہے ہیں وہاں پہ، اب پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں وہاں. تو اللہ ہی خیر کرے، اچھے ہی کام کرے. تو نبی علیہ السلام نہیں جا سکتے جن کے لیے کائنات بنی، ہمارے لیے تو بنی بھی نہیں، ہم وہاں تک پہنچ گئے بھائی، جھنڈے گاڑ دیے. جبکہ لے جانے والے خود اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل جیسا فرشتہ ہے جو پلک جھپکتے پہنچ جاتا ہے. ایسی اسپیڈ ہے، براق سے تیز. براق تو بجلی نا، تیزی کی طرح اس سے تیز ہے، پتہ نہیں کتنا گنا تیز رفتار ہوگی. وہ فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، کوئی معمولی تھوڑی بھیجا. اور جب جنات آسمانوں کے قریب پہنچ جاتے تھے، خلابوں سے وہ باتیں اچک لیتے تھے، فرشتوں کی سن لیتے تھے، آ کر اپنے لوگوں کو بتاتے تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آسمان دنیا پر پہنچا تو دیکھا ایک بہت بڑا لمبا قد کا انسان ہے. میں اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہو گیا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ یمین کی جانب دیکھتا نا یوں تو خوش ہوتا، اور جب یہ یسار کے جانب الی جانب الیسرا الٹی طرف دیکھتا تو رونے لگ جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اس کو دیکھ کے. پوچھا جبرائیل سے کہ بھائی من آدھا یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کہ آپ ان کو سلام تو کریں. حضور علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ مرحبا بنبی صالح وابن صالح، کہ مبارک ہو بھائی، بہت بہت مبارک ہو، نیک اولاد آ گئی، نیک بیٹا آ گیا، نیک صالح بیٹا آ گیا. اب یہ حدیثوں میں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ لمبا تھا. اب ایک بہت آپ کو حیران کرنے والی بات بھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ، اور ایک عجیب جو آج کل بات چل رہی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا ہوشیار بھی رہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ مراد ہے یا ہمارے ہاتھ مراد ہے؟ یہ جو 60 ہاتھ بولا لمبا قد آدم علیہ السلام کا، تو یہ ہمارے ہاتھ مراد ہیں یا آدم علیہ السلام کا اپنا ہاتھ مراد ہے؟
اور بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے باریک بین ہوتے ہیں، یہ قوم تو ہماری ماشاءاللہ، اور خصوصاً کراچی والے تو بہت باریک بین لوگ ہیں، ایسی باریک بات کرتے ہیں ماشاءاللہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو جواب یہی ہے کہ بھائی اللہ کے بندے، جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں ہے تو آدم علیہ السلام کے متعلق اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ ان کا ہاتھ مراد ہے؟ ہم نے سے کسی نے نہیں دیکھا نا حضرت آدم کو، جب آدم کو ہی نہیں دیکھا تو ان کے ہاتھ کو ہم کیا جانے؟ اور اللہ جب ہمیں ایک بات سمجھا رہے ہیں تو کیا اللہ ہمیں وہ ہاتھ کی بات مثال دے کے سمجھائیں گے جو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ یہ اللہ کو نہیں پتہ کیا بات؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ تو یہ تو سوال ہی عجیب ہے، یہ غلط سوال ہے، فضول۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں، یہی اصول ہوتا ہے کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے بس مولوی کو چھیڑا جائے، تنگ کیا جائے، اور یہ ایک فتنہ بھی چل رہا ہے۔ وہ کیا چل رہا ہے آج کل؟ کراچی میں بھی اس نے بڑا زور پکڑا ہے ابھی، کہ جمعے کی بیان کے اندر نا ایک گروپ ہے، وہ پہلے سے پوری تیاری کر کے آتا ہے فتنہ پھیلانے، اور عام طور پہ اس میں خصوصاً نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے، 6-8 نوجوان ہوتے ہیں، اور یہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ 4-6 جمعے پڑھنے کے بعد یہ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بھائی جو خطیب ہے نا، بیان کرنے والا، نماز پڑھانے والا جمعہ، یہ اس کا اسٹائل کیا ہے اور اس کا انداز کیا ہے باتیں کرنے کا، اور یہ کس انداز سے باتیں کرتا ہے، اس کا مزاج کیا ہے نا۔ اور پھر یہ ان میں سے نا ہر چیز ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سوالات بناتے ہیں، فتنہ پرور سوال، جیسے میں نے ایک یہ بتایا نا عجیب۔ پھر یہ ایک جمعے میں اسی طرح الگ الگ ہو کے بیٹھتے ہیں، اور بیان چل رہا ہوتا ہے، اس کے دوران نماز بیان کے دوران یہ کوئی بھی بات ایسی آ جائے نا تو ایک ان میں سے چھپ کر ویڈیو بناتا ہے اور دوسرا کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے دوران بیانی، اور سوال ایسا کرے گا پھنسانے والا الٹا۔ اور پھر اگر مولوی صاحب جواب نہیں دے سکے یا پھنس گئے تو پھر یہ جو ہے نا وہاں سے اگلا کھڑا ہوگا، وہ اور زور سے آواز بلند کر کے جو ہے نا کوئی بات کرے گا۔ پھر ہو سکتا ہے ہمارا اپنا ہی کوئی نمازی کھڑا ہو جائے، چپ کرانے، بدتمیزی نہیں کرو، اور یہ ایسے واقعات ابھی ہوئے بھی ہیں، یہ ایک آدھ دن پہلے ایسے واقعات ہوئے ہیں جمعے میں۔ تو اس سے جی مسجد کے اندر لڑائی شروع، اور ریکارڈنگ کر کے اور جی اس کو سوشل میڈیا پہ عام کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی لوگ ہیں، یہ دعوے کرتے ہیں ہم بڑے علم والے ہیں، یہ اتنے سے سوالوں کا جواب تو دے نہیں سکے۔ تو بھائی اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی ایسا سوال کر دے، اگر آپ کو اس کا جواب بہترین پتہ ہے تو دے دیں، نہیں پتہ تو کہہ دیں بھائی نماز کے بعد آپ آ جائیے گا میرے پاس، میں آپ کو اس کا جواب بالکل دوں گا۔ اور جو لوگ اس کا جواب سننا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائیں، پھر آپ دیکھیے گا کوئی بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بات سمجھ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ فتنہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں بچائیں اس طریقے کے فتنے کا ساتھ دینے سے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ ان کو دین سے تو کوئی تعلق ہے نہیں۔ جیسے ایک اللہ والے حضرت بہلول رحمہ اللہ، ہم نے ان کا اثر میں بھی واقعہ سنایا تھا۔ تو بہلول دانا ان کا پورا نام تھا، یہ بڑے اللہ والے تھے۔ اکثر ایک آدمی تھا، وہ علماء سے سوالات کرتا تھا، 3 سوال تھے اس کے۔ پہلا سوال کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جو بھی میں سوال کرتا ہوں نا، کوئی عالم مولوی میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا۔ پہلا سوال یہ کرتا تھا، بھائی اگر اللہ ہے تو دکھاؤ مجھے، لاؤ دکھاؤ اللہ لا کے مجھے، تم سب کہتے ہو نا اللہ ہے، لے آؤ میرے سامنے۔ دوسرا سوال یہ کرتا تھا، بھائی غلطی گناہ انسان کرتا ہے، دال شیطان پہ دیتا ہے کہ شیطان نے گناہ کرا ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ غلطی تم نے کری ہے، گناہ تم نے کرا ہے تو تم نے ہی کرا ہے، شیطان نے نہیں کرا ہے، اس کے اوپر برائی کیوں ڈال رہے ہو؟ اس کا جواب دے دو۔ تیسرا سوال یہ کرتا تھا، شیطان آگ سے بنا ہے، غلط کام کرتا ہے تو اللہ آگ سے آگ کو کیسے جلائیں گے؟ آگ سے آگ جل سکتی ہے بھائی؟ سوال سمجھ آ رہے ہیں؟ تو یہ سوالات کرتا تھا۔ اب لوگ کیا جواب دیں؟ جب سمجھاتے تھے وہ کہتے تھے یہ جواب تھوڑی ہے بھائی، مجھے تو جواب چاہیے، اللہ لے کر آؤ ادھر۔ سمجھ آئی بات؟ یہ سوال کرتا تھا۔ اب وہ چلا گیا حضرت بہلول دانا
ان کے پاس. تو جا کے نہ کہا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ جواب دے دیں گے, میں چلو آپ کو بھی ٹرائی کر لیتا ہوں, یہ میرے سوال ہے. تینوں سوال سامنے رکھے. اب نہ حضرت بہلول دانا یہ نہ اپنا خاموش ہو کے ایسے بیٹھ گئے سن کے اس کے سوال کہ بھائی جائے, یہ کوئی سوال ہے؟ اٹھے یہاں سے بھاگے. لیکن یہ پھر اس نے بولنا شروع کرا کہ دیکھا نا, مجھے پتا تھا آپ بھی جواب نہیں دے سکیں گے, لہذا آپ بھی دے کے خاموش ہو گئے. حضرت بہلول نے نا نیچے سے نا ایک گھارا تھا, تھوڑا مضبوط ہو گیا تھا, جیسے گیلی مٹی ہوتی ہے نا, سوکھ کر مضبوط ڈھیلا ایسے ہو جاتا ہے, تو وہ اٹھا کے اس کو نا زور سے مارا. بڑا تھا وہ, اس کے سر پہ مارا, سر ہی پھٹ گیا. یہ بھاگا وہاں سے خونم خون. جا کے اس نے نا وہاں پرچہ کرا دیا تھانے کے اندر کہ بھائی یہ دیکھو اس مولوی نے مجھے مار دیا, قتل کر دیا, سب میرا لوٹ لیا, ختم کر جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو اب وہ انہوں نے کہا یار یہ بندہ تو ایسا ہے نہیں, ہم تو جانتے ہیں اس کو, یہ تم کوئی غلط ہی بات کر رہے ہو. کہا نہیں, میں نے تو سوال کیے تھے, اس نے میرا سر ہی پھاڑ دیا. پکڑ کے لائے اسے, پکڑ کے لے آئے. بھائی اچھا بھائی آ جائیں بہلول صاحب. ہاں جی, یہ آپ پہ الزام لگائے اس نے, تو کیا جواب ہے جی؟ کہا بھائی اس نے مجھ سے سوال کیے تھے 3, میں نے ان کا جواب دیا اس کو. اس کے 3 سوالات تھے, ان 3 سوالات کا میں نے اس کو جواب دیا. کہا وہ کیسے؟ کہا اس کا پہلا سوال کیا تھا پوچھیں. کہا بھائی اللہ دکھاؤ. تو انہوں نے کہا اچھا اس کو بولو ذرا درد دکھاؤ, کدھر ہے؟ درد ہو رہا ہے نا, سر پھٹا ہے, کدھر ہے درد دکھاؤ ذرا. کہہ رہے درد کوئی دکھا سکتا ہے کیا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بولا یہی بیٹا جواب ہے آپ کا. دوسرا سوال کیا تھا؟ بھائی شیطان پہ الزام کیوں لگاتے ہو؟ کہا میں شیطان پہ لگاتا ہوں, شیطان نے اس کو مارا ہے, میں نے نہیں مارا, جائے اس کو پکڑ لے. ہو گیا جواب. کہا تیسرا سوال کیا تھا؟ شیطان آگ سے بنے تو آگ سے کیسے اللہ جلائیں گے؟ بولا یہ گارا مٹی کا تھا نا, اور تو کس سے بنا ہوا ہے؟ کہا مٹی سے. بات لگا نہیں لگا, سر پھٹا نہیں پھٹا. تو ایسے ہی جوابات دیے. اور یہی رقیبوں نے نا ایک دفعہ جا کے نا رپورٹ لکھوا دی تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اس کی رپورٹ کرائی. یہ کوئی زمانہ ہے کہ جس میں خدا کا نام لیا جائے؟ دور نہیں دیکھ رہے آپ کیسا چل رہا ہے؟ تو دین کی محنت کا کام کرنا بھی اس زمانے میں بھائی کوئی آسان کام نہیں ہے. عجیب سوالات کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے, کیا بات ہے عیدی ادھر جب سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, جب الٹی جانب دیکھتے ہیں وہ اونچے قد والے انسان, الٹی جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جب یہ ادھر دیکھتے ہیں نا تو اللہ ان کو ان کی ذریت یعنی اولاد دکھاتے ہیں جو جنت میں جانے والی ہے, تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. کیونکہ باپ تو خوش ہوتا ہے نا جب اس کی اولاد کے ساتھ اچھا ہو. اور جب یہ دوسری جانب الٹی طرف دیکھتے ہیں تو جو ان کی ذریت اولاد وہ ہے جو جہنم میں جانے والی ہے, وہ ان کو نظر آتی ہے تو رونے لگ جاتے ہیں, کیونکہ باپ کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے, کیا کرے وہ. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اسی طرح تیسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں حضرت ادریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے, پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہتے 7ویں آسمان پہ جب پہنچا تو عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ میں نے وہاں دیکھا ایک گھر ہے بنا ہوا, اس کو ٹیک لگائے ہوئے ایک بہت بڑی عمر کے سفید ریش اور سفید ان کی داڑھی یہ سینے تک بھری ہوئی, اور ایسے خوبصورت جمال و کمال والے نہایت خوبصورت تھے, مجھے نظر آئے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی خوبصورتی کا اندازہ یوں لگا سکتے ہو کہ جیسا میں نظر آ رہا ہوں نا ویسے ہی نظر آ رہے تھے. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنی چہرے سے ان کے چہرے کی مشابہت دی کہ جیسا میں تمہیں نظر آ رہا ہوں بالکل سمجھ لو ایسے ہی تھے وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے اور یہ گھر کیا ہے؟ جبرائیل فرمانے لگے کہ ھذا ابا ابراہیم, کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جد الامجد.
یعنی کہ آپ کے والد بھی ہیں گویا. فرمایا یہ آسمانوں والا کعبہ ہے، یہ جو گھر ہے کعبۃ اللہ، ایک تو زمین پر ہے اور اسی کے بالکل عین اوپر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے نام سے یہ کعبہ ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے ایک دفعہ اس کا طواف کر لیتے ہیں تو قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا، ایک ہی دفعہ کر سکتے ہیں. اور ادھر طواف کنٹینیوسلی لگاتار جاری ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ خود آپ علیہ السلام ان کے پاس چل کر گئے، وہ کھڑے ہوئے وہیں پہ انہوں نے ملاقات فرمائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اب یہ ایک درخت ہے، اس کا انشاءاللہ واقعہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے ضرور. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.